تاجروں کے لیے برکت کی یاد رکھنے کی ہے کہ وہ دنیا میں اور معاش میں لگ کر معاد کو نہ بھولیں اور اللہ کے حقوق کا نہ بھولیں، اللہ کی عبادت کو پس پش نہ ڈالیں۔ آپ نے کتنے تاجروں کو دیکھا ہوگا کہ تجارت میں لگے ہیں، صبح سے شام تک دکان میں ہیں، ایک کے بعد ایک اذان ہوتی چلی جا رہی لیکن نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ تو نمازوں کا ترک کرنا بھی مال اور برکت کو اٹھا دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے رزق کا وعدہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں مقامات پر جہاں عبادت کا ذکر کیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ رزق کا بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے نبی سے اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی اپنے گھر والوں کو آپ نماز کی تلقین کیجئے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود آپ بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو نئے سرے سے آپ تاکید کریں، پڑھنے والوں کو تلقین کرتے رہیں، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرتے رہیے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے۔ لا نسألک رزقا، اے نبی ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے بلکہ نحن نرزقک، رزق ہم آپ کو دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا اور اس کے ساتھ یہ عجیب بات بیان کی کہ ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، رزق ہم آپ کو دیں گے۔ تو نماز کے حکم کے ساتھ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، یہ اللہ کی رضا اور طاعت کے ساتھ ہوگا کہ اللہ کی طاعت کی، اللہ راضی ہوا اور اللہ اب رزق دے رہا ہے، تو ایسے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ دنیا کی چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے آخرت کو برباد نہ کریں۔ وہ مخلوق کی ضروریات کو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے والدہ ہیں اور بچے ہیں، والد صاحب ہیں، بیوی ہے، ان کو کھلانا پلانا یہ بھی تو حق ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اللہ کا حق بندوں کے حق سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کا حق ضائع کر کے بندوں کا حق جو آدمی ادا کرتا ہے وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندوں کا حق بھی اللہ کے عائد کرنے کی وجہ سے، بندوں کا حق اپنی ذات سے نہیں آیا، یہ اللہ ہے جس نے ہم پر بندوں کا حق رکھا ہے، لہٰذا اللہ کا حق ضائع کر کے ہم بندوں کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا نمازوں کو چھوڑ کر تجارت کرنا اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا اللہ کی رضا کا سبب اور آخرت میں نجات کا سبب نہیں ہو سکتا ہے، خصوصاً اس اعتبار سے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہونے والا ہے۔ اس اعتبار سے گھر والوں کا حساب نہیں ہے، یعنی گھر والوں کی وجہ سے حساب نہیں ہوگا، پہلے نماز کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ضروری ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔